ناظرین، آج ہم مخاطب ہیں ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ. ایک بہت بڑا نام، اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں شاید ہی پاکستان میں کسی نے اتنا کام کیا ہو. آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں یوتھ کے حوالے سے، اور یوتھ کس طرح سے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہے اور اس کو آئندہ آنے والے دنوں میں کس نظر سے دیکھیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم جناب. ریحان صاحب، بہت خوشی ہوگی چھوٹا سا بریف انٹروڈکشن آپ ہمیں دے سکیں. چھوٹا سا اور بریف انٹروڈکشن دے سکوں کس بارے میں؟ اپنے بارے میں. میرا نام ریحان اللہ والا ہے، یہ بریف انٹروڈکشن ہے. چلیں یوتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ اقبال کے شاہینوں کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اقبال صاحب کے جو شاہین ہیں وہ تو اقبال صاحب کو بھلا کے بیٹھ گئے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ان کو. اور کوئی اور گانے والا اقبال ہوتا تو شاید اس کو یاد رکھتے ہو، لیکن جو شاعر اقبال تھا اس کو ہم نے کمپلیکیٹڈ بنا دیا. اور ایک تو ان کی شاعری تھی کمپلیکیٹڈ، ویسے آدمی کو، عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں کیا بول کے چلے گئے. آدمی 5 دن تک سوچتا رہتا ہے وہی بولا کیا تھا انہوں نے. لیکن اگر ہم اس کو آسان بنا دیں، سمجھنے کے لیے بنا دیں، کیونکہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری سمجھے جاتے ہیں نا. میرے خیال ہے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری بنا دیے گئے ہیں، سوچ کے بول کے ہمیں تھرڈ ورلڈ کنٹری بنا دی. مثال کے طور پہ ایک آدمی بہت اچھا کام کرتا ہے، لیکن اس کا جو باس ہے وہ اس کو، یا ابا ہے، اپنے بیٹے کو باہر بولتے تو بیکار آدمی، تو بیکار آدمی، تو وہ نکمہ ہی بن جاتا ہے بیچارہ. کیونکہ اس کو اتنا ہم برا بولتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے میں تو واقعی بول رہا ہوں، میرے تو چاروں طرف مجھے لوگ یہی بول رہے ہیں تو نکمہ ہے، تو بیکار آدمی ہے، تو وہ نکمہ ہی ہو جاتا ہے. جبکہ جو میرے مینٹرز رہے ہیں، جب میری کم عمر سے جن لوگوں نے میرے انٹریکشن شروع کیا باہر والوں سے، پاکستان کے اندر نہیں، میری جو پہلی مینٹر تھی وہ سوزین بوئن تھی، سوزین سلے ان کا نام ہوتا تھا. میں ان سے ای میل پہ بات کرتا تھا تو کبھی نیگیٹو ورڈ نہیں آتا تھا، کبھی اس نے یہ نہیں بولا. ہم لوگ بات کرتے نا، کیوں کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ آپ نیچے ڈال کے بات کریں. اگر آپ کسی انگریز کے سامنے یا یورپین کے سامنے یوں کر کے بات کریں گے تو سمجھے گا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اسی طرح سے کلچرل چینجز بہت ہیں. تو ہم نے اپنے اندر کلچرلی یہ کر دیا ہے کہ ادب کا اگر کوئی سوال کرتا ہے کسی سے تو وہ بدتمیز کی کیٹیگری میں ہم ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. تو ہم اس کو کہتے ہیں بدتمیز آدمی ہو تم، تو سائڈ پہ بیٹھ جاؤ. بجائے اس کے کہیں گے اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، بیٹا مجھے اس کا جواب نہیں معلوم، میں کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا، یا تمہیں پتہ چلے تو مجھے بھی بتا دینا. اتنی ہمت ہی نہیں پیدا کرتے، ہم سمجھتے کہ یہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. تو اقبال کے جو، تھینک یو بیٹا، اقبال کے جو شاہین بھائی تھے وہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اقبال نے کہا کیا تھا. اور وہ لاسٹ ہیں، گم ہوئے ہیں، گدوں کی طرح اوپر گھوم رہے ہیں، لیکن وہ ایک ہی جگہ سرکل میں گھوم رہے ہیں. جا تو رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ بھی جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، نوکری کی تلاش میں آ رہے ہیں تو گم ہیں. راستہ نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے، اور اس لیے نہیں معلوم کہ کسی نے ان کو بتایا نہیں ہے. نہ ان کے والدین ان کو گائیڈ کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی لاسٹ ہوئے ہیں، نہ ٹی وی گائیڈ کر پا رہا ہے، نہ ہی لیڈرز گائیڈ کر پا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لاسٹ ہیں اور لیڈرشپ کی سخت ضرورت ہے. اور جو کون لیڈر بن گئے، وہ فلموں کے اندر جو ہیرو ہیں وہی لیڈر بن گئے، وہ رول ماڈلز بن گئے، ان کی جیسے ہم کاپی کرتے ہیں. ایک لاسٹ نیشن ہو گئے میرے خیال میں ہم. اگر ہم ایک نارمل 8ویں پڑھے تک میٹرک پڑھے ہوئے لڑکے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک لاسٹ لڑکا ملے گا. نہ اس کے بالوں کا آپ کو فیشن کا پتہ چل رہا ہوگا کہ کون سے ملک کا انسان ہے، کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے رہی ہے کہ وہ کون ہے. یہ انسان لڑکا، آپ اس سے پوچھیں بیٹا کیا بننا چاہتے ہو، میں بہت اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں، میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس محل ہونا چاہیے، میرے پاس. یہ ہم نے زاویے بنا دی ہیں اچھائی کے کہ گاڑی ہونا ضروری ہے اچھا ہونے کے لیے، خوبصورت بیوی ہونا ضروری ہے اچھا ہونے کے لیے، محل ہونا ضروری ہے اچھا ہونے کے لیے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ ایک عجیب و غریب ہم لاسٹ سوسائٹی ہیں. اور اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم
خراب ہے، میں کہہ رہا ہوں لاسٹ ہیں، گم ہوئے ہیں، اور ہمیں کسی چیز کو تو پکڑ کے آگے جانا پڑے گا. میرا یہ بھی خیال ہے کہ ہمارے پاس جواب اندر موجود ہے. ہم نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں پوچھا کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی فرصت ہے کہ ہم اپنے پاس 2 گھنٹے لگائیں اپنے آپ کے ساتھ کہ بھائی ریحان کیا بننا چاہتے ہو اس دنیا میں، مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے کیا دیکھنا چاہتے ہو، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، کیوں جانا چاہتے ہو. ہم نہیں پوچھتے اپنے آپ سے. اچھا ریحان، اس صورتحال میں آپ جیسے انٹلیکچوئلس کا یا آپ جیسے اور بہت سارے لوگ جو اس معاشرے میں کسی سمت کے تعین کے لیے کوشاں ہیں، کیا رول بنتا ہے؟ میرے جیسے لوگ، میں تو انٹلیکچوئل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، میرے جیسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جو صحیح بات ہو اس کا پرچار کرنا چاہیے، وہ بولنی چاہیے، اور ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ڈرنے والا جو ہے وہ ذات جو ہے وہ خدا کی ہے. اور ایک ہماری استانی انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر ہم نیچے کسی کنویں میں ہوں اور اوپر سے بہت ہی زبردست قسم کا طوفان آ رہا ہو تو یہ مت کہو کہ طوفان تجھ سے ہمیں ڈر لگتا ہے، بلکہ یہ کہو کہ اے طوفان کہ میرا خدا تجھ سے زیادہ طاقتور ہے. تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس قوم کے لوگ ہیں، ہم ایز ہیومن بینگ ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات خدا بول رہا ہے، اور ہم پھر اشرف المخلوقات والے کام نہیں کر رہے ہیں. تو اگر ہم شیپ بن کے چلتے چلے جا رہے ہیں، تو ٹی وی والوں کو چاہیے. دیکھیں آج کل کے لیڈران کون ہیں؟ کل کسی آپ کے بیٹے نے بلکہ کہا کہ ہمارے حکمران یہ کرتے ہیں. تو مجھے بڑی تعجب ہوا اس لفظ کے اوپر کہ میں نے پہلی دفعہ غور کیا کہ حکمران کا مطلب کیا ہوتا ہے. حکمران کا مطلب تو ہوتا ہے حکم چلانے والا، یا نہیں ہوتا؟ بالکل. اگر حکم چلانے والے ہم نے الیکشن لے کے دیکھ کر آئے ہیں تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہوگی، کیونکہ حکمران تو بادشاہ ہوتے تھے، وہ حکم چلاتے تھے. تو کیا بادشاہت ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ شاید اردو لفظ کے اندر ابھی تک ہم نے ورڈ ہی ایڈ نہیں کیا ہے کہ حکمرانوں کو ہٹا کے ہمارے اوپر حکمران کرنے کے لیے تو نہیں آئے، وہ ہمارے لیے ہماری حکومت کو چلانے کے لیے آئے ہیں، یعنی گورننس کریٹ کرنے کے لیے. شاید ٹرانسلیشن آف گورنمنٹ حکومت بنتا ہی نہیں ہے، گورن کرنا ہے. گورن کرنا ہے، لا بنائی جاتی ہے، اس لا کو فالو کرانے کے لیے ایک گورننس کریٹ کی جاتی ہے. اس گورننس کو کریٹ کرنے کے لیے یہ نہیں بول سکتا کوئی بھی ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر کھڑا ہوگا، یہ نہیں بول سکتا میں نے کہا ہے تو یہ ہوگا. کوئی پریزیڈنٹ یہ نہیں بول سکتا، کیونکہ اس نے تو صرف لا فالو کرنا ہے، کانسٹیٹیوشن فالو کرنا ہے. اگر لا نہیں ایگزسٹ کرتا تو کچھ کر نہیں سکتا. لیکن ہم عزت کے ساتھ کسی کو برا بھلا کرے بغیر کہنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر ایک ملک کا قانون ہے کہ موبائل فون کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے، یہ قانون ہے. اگر قانون ہے تو پولیس والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بلا کے 2 گالیاں دے یا چیخے یا چلائے اور پھر کہے کہ تم نے چلایا میں دے رہا ہوں. اس کو بلانا چاہیے اور کہنا چاہیے صاحب بہت معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ملک کا قانون کے اندر یہ اجازت نہیں ہے، آپ کو کوئی ایمرجنسی تو نہیں تھی جو آپ چلا رہے تھے، آئندہ خیال کر لیجیے گا، یا میں معذرت چاہتا ہوں مجھے چلان کاٹنا پڑے گا. عزت دینے ہوئے ہمیں اس کو سزا دینی ہے. ہمیں اس کو بے عزت کرنے کا حق کسی کو نہیں دینا. ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے جس کو گورنر ہے اس کو یا کسی ایم پی ایم این اے کو برا کہیں، ایسا انسان ہمیں زیب نہیں دیتا ہے. تو آپ نے بات کہی تھی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں اسی چیز کا پرچار کرنا چاہیے جو صحیح ہو، اور صحیح چیز وہ ہے جس کو خدا نے بھی بتایا ہوا ہے. اور ایز اے دیکھیں بہت اچھی ایک اور دوست نے بات کی کہ کمپس تو اندر لگا ہوا ہے، آواز اندر سے آ جاتی ہے کہ تم غلط چل رہے ہو یا صحیح چل رہے ہو. تو اندر کی آواز کو تھوڑا سا پیمپر کریں، اس کو سنیں کہ کیا ہے. جناب یہ بتائیے، ابھی آپ نے بے سمتی کا تذکرہ کیا، ڈائریکشن لیس کہا کہ ہم بحثیت جو میں کنسیو کر رہا ہوں کہ بحثیت قوم ہم ڈائریکشن لیس ہیں. اس کی